الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة المحبين المتبعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وآله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ العظیم آج کی اس نشست میں ہم قرآن مجید کے اگلے 1.5 پارے کا خلاصہ قدر اجمال، یعنی پہلے پارے کا نصف اول اور تیسرا پارہ مکمل، اس کے مضامین کو اجمالاً انشاءاللہ العظیم جانیں گے، سماعت کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العظیم چند چنیدہ مقامات سے چند مخصوص آیات کی تشریح اور تفسیر قدر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہر کام ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کے نصف اول میں شروع کی جو پہلی 10 آیات ہیں، ان میں پہلی آیت منافق کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے، اس کے بعد ایک عظیم مومن صحابی، ان کا تذکرہ اس آیت میں ملتا ہے، اور اس کے بعد اور ایک آیت، وہ آیت بھی ایک عظیم صحابی جو اہل کتاب میں سے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، تقریباً باقی کی 6-7 آیتیں لگ بھگ، اس میں بنی اسرائیل کے آپسی اختلافات اور بنی اسرائیل کس طریقے سے آپس میں مختلف ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، ہدایت دینے کے بعد اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلی جو آیات ہیں ابتدائی نصف اول کی جو پہلی آیات ہیں، اس میں اس کے شان نزول کچھ اس طریقے سے ہیں۔ اخنس ابن شریق ایک منافق تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی آتا، جب کبھی حاضر ہوتا، تو یہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتا، تعریف کرتا، اور ایسا ظاہر کرتا جیسے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیر خواہ ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور جب پیچھے جاتا تو اس کا رنگ بالکل مختلف ہوتا، اور یہ مسلمانوں کے مال کو، مسلمانوں کے جانوروں کو ہلاک کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُعْجِبُكَ کہہ کر کے اس کے اقوال کے حوالے سے، پھر اس کی حقیقت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے آئے، تو بہت سارے صحابہ ایک ایک کر کے آنے لگے۔ انہی آنے والے صحابہ میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو مال و متاع سے بھی نوازا تھا۔ جب یہ نکلے تو قریش کو پتہ چلا کہ یہ جا رہے ہیں، لہذا قریش نے آپ کا تعاقب کیا اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جب قریش آپ کے قریب آئے تو آپ اپنے تیر و کمان کو آپ نے لیا، اور آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو میرے پاس جتنی تیریں ہیں، جو بھی میرے قریب آئے گا میں یہ تیر اس کے سینے میں پیوست کر دوں گا، اس کے بعد پھر میں تلوار سے لڑوں گا، اور یقین مانو کہ تم میں سے کوئی یہاں سے نہیں بچے گا،
کیونکہ تم میرے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درمیان تم آڑے آنے کی کوشش کر رہے ہو، تم مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تمہیں مال چاہیے تو فلاں فلاں جگہ میں نے مال جمع کر دیا ہے، مال کو دفنا دیا ہے، جاؤ تم وہاں سے جا کر کے مال حاصل کر لینا، لیکن مجھے تم مدینہ شریف جانے سے روک نہیں سکتے۔ اگر جانے سے روکو گے تو اس کے بعد پھر فیصلہ تلوار کرے گی اور تیر کرے گی۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی تو وہ نہ کسی سے ڈرتے اور نہ کسی کا خوف کھاتے اور نہ ہی کسی خطرے کی وہ پرواہ کرتے۔ یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو تو کسی کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہمت دکھائیں گے تو اس ہمت کو کامیاب بنانا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ہمیں جذبہ ایمانی سے سرشار فرمائے۔ پھر جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کریم نے آیات نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کو اپنی رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، جس سے حضرت صہیب رومی کی طرف اشارہ ہوا۔ پھر فرمایا گیا کہ ان اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے رحم فرمانے والا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت صہیب رومی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک جو آیات نازل ہوئی اس میں عبداللہ ابن سلام اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی کچھ اعمال جو ہے اہل کتاب کے یہاں جو ہوتے تھے اس کو کرتے تھے، یعنی وہ اعمال جن کو کلی طور پہ منع نہیں کیا گیا تھا اور اہل کتاب میں ان اعمال کو اچھا سمجھا جاتا تھا، وہ کرتے تھے۔ تو پھر آیات نازل ہوئی، ارشاد فرمایا گیا کہ ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد کی آیات بنی اسرائیل کا ذکر کرتی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 12 آیات اس میں مومنین کی آزمائش کا تذکرہ ملتا ہے، مومنین کی آزمائش کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جنت میں ایسے ہی آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسے یہ مت سوچ لینا کہ آپ سیدھے سیدھے یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا جن مراحل سے گزر کے جنت میسر آتی ہے۔ پھر پچھلی امتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان پر اس قدر شدید سختی برتی جاتی کہ لوہے کی جو کنگھیاں ہوتی ان کنگھیوں سے ان کے سروں میں کنگھا کیا جاتا، جس کی وجہ سے بالوں کے ساتھ ساتھ جلد بھی نکل کے آ جاتی۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ اس قدر ان کو ستایا گیا، زلزلوا، ان کے قدموں کے اندر لغزش آنے لگی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اور جو رسول تھے انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ کی مدد بہت قریب آنے والی ہے۔ تو آزمائش یہ ضروری ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد نصرت الہی کا مژدہ میسر سنایا گیا۔ اس کے بعد اشہر حرم میں اور مسجد حرام میں قتال کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو اشہر حرم ہے، جو حج کے مہینے ہیں اشہر حرم، ان میں قتال کرنا اور پھر مسجد حرام میں قتال کرنا یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ جانتا ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ لہذا اشہر حرم میں اور حدود حرم میں قتال کو یہ فرمایا گیا کہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اس میں قتال کرنا، حدود حرم کے اندر خون ریزی کرنا۔ اسی لیے حضرت امام مہدی کی آمد کی جو بڑی علامتیں بتائی گئی ہیں ان علامتوں میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اشہر حرم میں اور قتال ہوگا اور حاجیوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ حضرت امام مہدی کی آمد کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے بعد شراب کے نقصانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کا ہمیں درس دیا گیا۔ اس کے بعد مومنہ عورتوں کی اہمیت کا تذکرہ ہوا کہ کافر عورتیں اگرچہ تمہیں اچھی ہی لگیں، یاد رکھو وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گی اور اللہ تمہیں مغفرت و جنت کی طرف بلاتا ہے، اور مومنہ عورتیں تمہارے لیے ہمیشہ بہتر ہیں۔ تم کافر عورتوں سے نکاح مت کرو بلکہ مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، چونکہ یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی اور تمہاری آخرت کے لیے بھی بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد بیکار کی جو قسمیں ہیں ان قسموں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد تقریباً آگے کے جو 4 رکوع ہیں،
آگے کے جو 4 رکوع ہیں ان 4 رکوع میں طلاق اور اس کے احکام، آداب و اصول، عدت کے احکام، آداب و اصول، اس کے بعد رضاعت کے احکام و اصول کے کتنے دنوں تک بچے کو دودھ پلانا ہے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہوگی اور اس میں اجرت کس کے ذمے ہوگی، یہ ساری چیزیں، اور مطلقہ عورتیں جو ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے یہاں پہ کلام ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جن حالات سے ہم اور آپ سب وہاں گزرے وطن عزیز میں، کہ ایسے لوگ جنہوں نے جن کی خود کی بیویوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو اپنی بیویوں کو نہ سنبھال سکے، وہ مسلمانوں کے اتنے ہمدرد بن گئے ونعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ مسلمان خواتین کی ہمدردی کے نام پہ طلاق کے حوالے سے قوانین پاس کرانے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ یہ ساری چیزیں کی گئی اور طلاق کے حوالے سے وہ مسلمانوں کو اپنا دین سمجھانے لگے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے قرآن سے اپنا دین نہیں سیکھا، ہم نے قرآن سے اپنا دین نہیں سیکھا۔ اگر طلاق کے احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور مطلقہ عورتوں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کا جو حکم دیا گیا ہے، جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، ان کو پڑھیں۔ دیکھیں تقریباً 4 رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو وہاں پہ ہوئی۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنا دین قرآن و حدیث سے حاصل کریں، غیرے سے ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے بعد اگلی 10 آیات میں تعاون اور اس پھر ہلاک ہونا بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر ہوا یہاں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو کس طریقے سے زندہ کیا اس کا تذکرہ ہوا۔ طالوت و جالوت اور داؤد علیہ السلام، تابوت سکینہ کا تذکرہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت کا ذکر ہوا، اللہ نے کیسے آپ کو فتح عطا فرمائی، اس بات کا تذکرہ ہوا۔ اس بات کا ذکر کرتے کرتے دوسرا پارہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، یہاں پر دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے پہلے ربع میں، جو تیسرا پارہ ہے اس کا پہلا ربع یعنی فرسٹ کوارٹر میں جو اہم مضامین جن پہ گفتگو ہوئی رسولوں کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے بعد پھر کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اس سے اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم آیت جو آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی، گزشتہ درس میں ہم نے جادو کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آیت الکرسی جادو کا اہم ترین توڑ ہے۔ اگر آیت الکرسی کا ورد لوگ جاری رکھیں اور ہمیشہ اس کی پابندی کرتے رہیں تو اس کی برکتوں سے اللہ جادو کے اثرات سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں یا 4 قل ہیں، ان کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ العظیم اس سے بھی جادو سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان میں جو مناظرہ ہوا اس کا تذکرہ ہوا، حضرت عزیر کا ذکر ہوا، ان کا واقعہ بیان، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ یہاں پہ کلام ہوا اور اصول بتائے گئے کہ انفاق فی سبیل اللہ کیسے ہونا چاہیے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ 10 غریبوں کو 4 غریبوں کو کھانا کھلایا یا انہیں راشن پہنچایا، تو اس کے ساتھ ساتھ 30-25 سیلفیاں لیتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، نوجوان نظر آتے ہیں۔ ارے کس چیز کا ہم پرچار کر رہے ہیں یا ہم کس چیز کو وہاں پہ بیان کر رہے ہیں؟ کیا کسی کی محتاجی یا کسی کی حاجت مندی یا کسی کی ضرورت کو ہم اس کی تشہیر بنا کے ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں ہمارے سارے احباب سے، سارے مسلمانوں سے، کہ اگر کار خیر کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور پھر خدا را وہ جو غریب نادار لوگ ہیں ان کے فوٹوز، ان کے چہرے اور ان سب کو لا کر سوشل میڈیا پہ عام مت کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ چونکہ انفاق کے جو اصول اللہ نے بیان فرمائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو کچھ دینا ہے وہ رعاء للناس نہ ہو، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہو۔ اگر تم اپنے رب کی رضا کے لیے دے سکتے ہو تو دے دو، اگر تشہیر چاہتے ہو یا پھر دے کر کے جتانا چاہتے ہو ہم نے اتنا دے دیا، پھر اس کے بعد ان کی فوٹو آپ سوشل میڈیا پہ عام کر رہے ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک، ایسا اگر کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے ایسا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم دو ہی مت، ایسا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم دو ہی مت، اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھے طریقے سے دو، اللہ کی رضا کے لیے دو، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور احسان جتانے کے لیے نہ دو۔ اس کا تذکرہ یہاں پر ہوا۔ اس کے بعد خاص کر آداب و اصول یہاں پہ اس میں بیان کیے گئے۔ سورہ بقرہ کی کہ جو آخری 3 رکوع ہیں، آخری جو 3 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی نظام کی خرابی بیان فرمائی. سودی نظام، جو سود کا، انٹرسٹ کا یہ سسٹم ہے، انٹرسٹ کا جو نظام ہے، لین دین ہے، انٹرسٹ کا جو کاروباری سسٹم ہے، اس کی خرابی اور اس کے نقصانات اور اس کے احکام یہاں پہ بیان ہوئے. قرض کے، تجارت کے اصول بیان ہوئے، قرض دینے والوں کے لیے اصول بیان ہوئے، تجارت کے لیے اصول بیان ہوئے. پھر ایک عظیم دعا کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے. پھر یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، جیسے سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. تو آل عمران کے پہلے 3 رکوع جو ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب سابقہ کا ذکر فرمایا، قرآن مجید کو الفرقان کہہ کر کے وہاں پہ بیان کیا گیا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچوں کی شکلیں بناتا ہے اس کا ذکر کیا گیا. آیات متشابہات اور اس کی تعویل کے حوالے سے بیان ہوا، اور راسخین فی العلم کی فضیلت بیان ہوئی. اس کے بعد یہ بیان، وہ عظیم آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ ہی ہے وہ جسے چاہے ملک دیتا ہے اور وہ جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے، عزت و ذلت سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس عظیم آیت کا تذکرہ بھی یہیں پہ ہوا. اور اطاعت رسول کی برکت کا ذکر ہوا کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تم سے اللہ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اس کے بعد یہاں سے تیسرے پارے کے اختتام تک، تلک الرسول جو تیسرا پارہ ہے، ان چیزوں کے پہلے 3 رکوع کے بعد جو ہے آل عمران، جو دوسرا پارہ، جو دوسری صورت ہے قرآن مجید کی، سورہ آل عمران. یہ صورت آل عمران یعنی عمران کی آل، دا فیملی آف عمران، اس نام پہ رکھی گئی ہے چونکہ اس صورت کے اندر خصوصیت کے ساتھ حضرت عمران کی جو فیملی ہے، ان کی آل ہے، ان کا تذکرہ یہاں پہ ملتا ہے. حضرت زکریا کا ذکر ملتا ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر ملتا ہے، حضرت مریم کا ذکر ملتا ہے، حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی ان کا ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ یہاں پہ کیا گیا. یہ لہذا اس وجہ سے اس صورت کو آل عمران کہا جاتا ہے. یہاں پہ خاص کر تقریباً اس پارے کی تکمیل تک، تیسرے پارے کی اینڈنگ تک اسی آل عمران کا ذکر ہوا. اس کے بعد آیت مباہلہ بھی اس میں بیان ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دوبارہ یہاں پہ ہوا، اور آخر میں جو کفار ہوں گے ان کی حسرت کیسی ہوگی جب وہ مر کر جائیں گے. تو ان کی حسرت یہ ہوگی کہ اگر روئے زمین کے برابر بھی ہمیں سونا دے دیا جائے تو اسے بھی ہم فدیے کی شکل میں ادا کریں تاکہ آج کے اس عذاب سے ہمیں نجات ملے، لیکن انہیں کوئی دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اس کا ذکر ہوتے ہوتے تیسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے. اب آئیے انشاءاللہ العظیم ہم چند اہم مقامات سے کچھ قدر تفصیل انشاءاللہ العظیم اسی 1.5 پارے میں سے سننے کی اور جاننے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی آیات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی منور فرمائے. اب یہ مہینہ جو ہمارا مبارک مہینہ ہے، یہ رمضان کریم ہے. اس مبارک مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس مبارک مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس مبارک مہینے کی فضیلت جو قرآن نے اپنی زبان میں بیان فرمائی، جو فضیلت قرآن مجید نے اس مہینے کی اپنی زبان میں بیان فرمائی، اپنے انداز میں بیان فرمائی، وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. آئیں اس میں سے کچھ حصہ انشاءاللہ العظیم ہم سنتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے.
وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اپنے روزے، تو اتنے روزے اور دنوں میں، یرید یعنی اور دنوں میں اتنے روزے رکھے، حالت سفر میں ہے اور یا بیمار ہے، اس حالت میں ہے کہ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے اور روزہ رکھیں گے تو اس سے شدید ضرر کا اندیشہ قوی ہے، ظن غالب ہے، تو ایسی صورت میں آپ وہ روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹ شریعت مطہرہ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار ہو، یعنی کہیں تم شکر گزار بنو تاکہ تم اللہ کے شاکرین بن جاؤ، اللہ کے شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں دیکھیں شہر رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نزول قرآن کے حوالے سے کلام فرمایا ہے وہاں دو طرح کے صیغوں کا استعمال ہوا ہے، کہیں باب افعال انزل ینزل نزول کا ذکر ہوا ہے، کہیں باب تفعیل نزل ینزل تنزیل کا ذکر ہوا ہے۔ تو جہاں جہاں نزول کا ذکر ہوا ہے، باب افعال سے ذکر ہوا ہے، وہاں قرآن مجید کا ایک بار ہی نازل ہونا یہ مراد ہے، اور جہاں جہاں تنزیل نزلنا کا ذکر آیا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بحسب ضرورت نازل کرنا یہ مراد ہے۔ قرآن مجید کے جو نزول ہیں اس کے حوالے سے مفسرین کے یہاں اور علماء کے یہاں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نزول النزول نزولین، نزول جو ہے دراصل دو نزول ہے، ایک نزول لوح محفوظ سے باب العزہ اور آسمان دنیا تک، یہ ایک وہ نزول ہے، اور دوسرا وہ ہے ایک وہ نزول کہ بیت العزہ سے آسمان دنیا تک، اور پھر آسمان دنیا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک دوسرا قول ہے جس میں نزول کے 3 مرحلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نزول کو تین طرح کے نزول کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ لوح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کی طرف قرآن مجید کو نازل فرمایا، قرآن مجید کو لوح محفوظ کی طرف نازل فرمایا، پھر لوح محفوظ سے جب وہاں نازل کیا گیا اس کے بعد لوح محفوظ سے بیت العزہ کی طرف نازل کیا گیا، اس کے بعد پھر وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنی ضرورت رہی تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے اندر قرآن مجید اس طریقے سے نازل ہوا۔ تو جہاں کہیں باب افعال کا ذکر ہے، نزول کا ذکر ہے، تو وہاں مفسرین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ مراد وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سورۃ القدر میں دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، تو یہاں دفعہ واحدہ نازل کرنا مراد ہے، یعنی لیلۃ القدر میں ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا پورا قرآن۔ اور اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ نزول قرآن کی جو ابتدا ہوئی وہ ابتدا رمضان کریم میں ہوئی، اور وَأَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ کہا گیا، وہاں بھی ایک بارگی نزول مراد ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں بھی تنزیل کا ذکر ہوا، تو یہ دھیرے دھیرے نازل کیا گیا۔ اس میں حکمتیں کیا ہے؟ 23 سال میں قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا؟ حالانکہ اگر قرآن مجید کی دوسری آیات آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اس بات کا ذکر ملے گا کہ کفار جو ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایسا کیوں نہیں کہ قرآن پورا ہی ایک ساتھ ہماری طرف نازل ہو جائے، چونکہ سابقہ انبیاء کی جو کتابیں تھیں وہ ایک بار ہی پوری ایک ساتھ نازل ہوتی تھی، ایسا سلسلہ تھا، لیکن قرآن مجید کی تخصیص الگ ہے اور قرآن مجید کے نزول کا طریقہ الگ ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے یہ ہے کہ قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا، قرآن جس سرزمین میں اترا، وہ سرزمین ایسی تھی کہ وہاں لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہاں لوگ پڑھنا لکھنا
نہیں جانتے تھے، خال خال کوئی پڑھنا لکھنا جانتا تھا۔ ایک بار ہی اگر قرآن مجید نازل کر دیا جاتا تو وہ اس معاشرے کے حساب سے وہ جو لوگ وہاں بستے تھے ان کا اسے ایک ساتھ ہی یاد کرنا، محفوظ کرنا، لکھنا یہ کافی دشوار ہوتا۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی، اور دوسری حکمت اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الگ الگ مواقع پہ حسب ضرورت نازل فرمایا، کیونکہ قدرت یہ جانتی تھی کہ جب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعوت ان کے سامنے رکھیں گے تو بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے جہاں میرے محبوب کی دل شکنی ہوگی، بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے جہاں میرے محبوب کا دل توڑا جائے گا، میرے محبوب کی دل آزاری ہوگی، میرے محبوب کو طائف کے بازاروں سے گزرنا ہوگا، پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو ان سارے مراحل کو قدرت جانتی تھی، لہذا جب کبھی ایسا مرحلہ پیش آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا کچھ حصہ نازل فرماتا جس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلاسا ملتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہوتی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان حالات کا سامنا کرنے میں آسانی میسر آتی۔ ایک حکمت یہ بھی ہوئی، اور ایک یہ کہ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان پہنچایا جائے، دل کو اطمینان پہنچایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ تشریع اور قوانین کا جو بننا ہے وہ ایک ساتھ ہی نہ ہو بلکہ مختلف طریقے سے ہو، مختلف مراحل سے گزار کر کے ہو، بتدریج ہو، لہذا تدریج کی حکمت کو بھی برقرار رکھا گیا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو احکام قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں، شراب کے حوالے سے جو احکام نازل ہوئے، نشے کے حوالے سے جو احکام نازل ہوئے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئے، تو تدرج مقصود تھا، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اب آئیں انشاءاللہ العظیم دوسرے چند دوسری آیات کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ان آیات کے ترجمے کو اور تفسیر کو سن کر کے انشاءاللہ العظیم ہم اپنے دلوں کو جلا بخشنے کی انشاءاللہ العظیم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس پارے کے اخیر میں، دوسرے پارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت جالوت، ان کا تابوت سکینہ، ان سب کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے، بنی اسرائیل کا یہاں پہ تذکرہ ہوا کہ آج کل یہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک خوف کی فضا عام ہے، اور ہر طرف لوگ جو ہے اس سے پریشان ہیں، تو یہاں طاعون کا ذکر ہوا، اور یہ طاعون دراصل بنی اسرائیل کی کچھ بستیوں میں آیا تھا، تو وہ طاعون کے خوف سے نکل کر وہاں سے بھاگ گئے، طاعون کے خوف سے نکل کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تو پھر یہ ہوا، قرآن فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ یہ دراصل طاعون سے ڈر کے بھاگے تھے، لیکن یہ طاعون سے نہیں مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں بیک وقت موت کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ موت جو ہے مقرر ہے، موت جو ہے مقدر ہے، لہٰذا اس طرح کی وبائیں یا بیماریاں جو پھیلتی ہیں تو وہاں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جس جگہ وبا پھیلی ہے اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ وہاں سے نکل کے دوسری طرف نہ جائیں، وہاں سے نہ بھاگیں، اور اگر آپ باہر رہتے ہوں تو جس جگہ وبا پھیلی ہے تو اس وبا میں آپ داخل نہ ہوں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل گئے، مر گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ حضرت اشمویل علیہ السلام ان کا وقت تھا، تو اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، یہاں اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے آگے طالوت و جالوت کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ بادشاہ وہی بن سکتا ہے جو مالدار ہو اور مالی گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہو، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی،
پھر فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، یعنی اچھی صحت دی، اور بہترین علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا، تندرست بنایا. اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یعنی حکومت چلانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جاہل کسی کے بھی سر پہ مسلط ہو جائے تو اس قوم کا انجام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ قوم کے کس انجام کو پہنچتی ہے. حکومت چلانے کے لیے یا ملک چلانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسم یعنی تندرستی اور صحت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر یہ بیان ہوا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے. تم کون ہوتے ہو کہ اللہ اسے ملک دے، اسے ملک دے، اس طرح کی باتیں کرنے والے. اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت. یہ تابوت سے تابوت سکینہ مراد ہے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی. اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے. جب بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کرنے لگے تو حضرت اشمعیل علیہ السلام کو اللہ نے خبر فرمایا کہ تابوت سکینہ فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچے گا. ان سے کہیں کہ تابوت سکینہ ان کی بادشاہت کی علامت ہے، تو جب یہ دیکھیں گے تو اسے مان لیں گے. لہذا تابوت سکینہ فرشتے لے آئے. تابوت سکینہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا لکڑی کا ایک صندوق تھا، اور اس پہ سنہرا کام کیا ہوا ہے. اس صندوق کے اندر بزرگوں کے، انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہیں. بہت ساری روایتیں اس کے حوالے سے میسر آتی ہیں. یہ تابوت سکینہ جو ہے اس کے حوالے سے روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ آخر زمان میں جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچیں گے تو تابوت سکینہ نکالا جائے گا بحیرہ تبریہ سے، گیلیلیو سی جس کو کہا جاتا ہے، اور یا تو غار انطاکیہ. یہ دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے. تو غار انطاکیہ سے نکالیں گے اور نکال کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تو اسے دیکھ کے بہت سارے یہودی اس وقت ایمان لے آئیں گے. اس کا یہاں پہ ذکر ہوا. اس کے بعد آگے ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت جو بادشاہ تھا اسی میں حضرت اس بادشاہ نے تقریباً 70,000 کا لشکر جمع کیا. اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور اللہ نے یہ چاہا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جو جالوت ہے، وہ یہ جالوت جو ہے دراصل عمالقہ کا سردار تھا. یہ جو قوم تھی بہت بڑی قوم تھی. یہ بحر روم کے کنارے فلسطین اور اردن اس کے درمیان میں، مصر فلسطین اردن آس پاس میں یہاں پہ یہ قوم بستی تھی. یہ چونکہ بنی اسرائیل پہ قابض ہو گئے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کی بستیوں کو انہوں نے لوٹ لیا تھا، لہذا انہیں بیت المقدس سے نکالنے اور ان بستیوں اپنی بستیوں کو آزاد کرانے کے لیے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ہوا. تو اس جہاد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بنیادی کردار ادا کیا، چونکہ آپ اپنے بھائیوں میں اپنے والد کی جو اولاد تھی ان میں سب سے زیادہ دکھنے میں کمزور نظر آتے تھے، اور اس جنگ کے درمیان آپ بیمار تھے. جو طالوت بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی جالوت کو قتل کرے گا تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا. مشیت الہی نے یہ چاہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر ہوئی اور آپ نے جالوت کو قتل کیا، اور بادشاہ طالوت جو تھا اس نے اپنی آدھی مملکت حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کی. کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے بادشاہ بنے اور ان کی مملکت یہاں سے آگے بڑھی. اللہ نے ان کو بہت ساری نشانیاں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی زبان سمجھنے کی کا معجزہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اب آئیں کچھ ایک دوسرے مقام سے ہم چند آیات سنتے ہیں. دراصل وقت کی تنگی ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے واقعات کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب ایک مرے ہوئے گدھے کو دیکھا اور آپ نے
حیات بادل ممات، موت کے بعد دوبارہ زندہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا، اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ آپ کو جگایا، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئی۔ اور یہاں اس بات کا ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ تھا وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اس کا یہاں پہ ذکر ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو چوں کر مردے جلائے گا، یا اللہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو جلاتا ہے، اے اللہ I want to see کہ تو کس طریقے سے میت کو زندہ کرتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال شک کی بنیاد پہ نہیں تھا، کیونکہ آگے کی آیات خود ہی کہتی ہیں قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے، قال بلا، عرض کی یقین کیوں نہیں، یقین تو بالکل ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اس کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں، تفاسیر میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو سفر کے درمیان میں آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ روایتوں میں ایک جانور کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ روایتوں میں گدھے کا ذکر ملتا ہے، کچھ روایتوں میں ایک مچھلی کا ذکر ملتا ہے کہ ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی، اسے جو ہے اس کا کچھ حصہ سمندر میں تھا، کچھ حصہ سمندر کے باہر تھا، اور سمندر کے جانور جو تھے وہ مچھلی کو کھا رہے تھے، اور باہر کے جو پرندے تھے اور درندے تھے وہ بھی مچھلی کا جو بچا ہوا حصہ تھا اسے کھا رہے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں جو گدھے کا ذکر ملتا ہے کہ اسے آپ نے دیکھا تو اسے بھی ایسا ہی تھا کہ کچھ پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، اور کچھ جو درندے ہوتے ہیں چیر پھاڑنے والے درندے، گوشت خور درندے جو ہوتے ہیں وہ اسے کھا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بدن کے جو حصے ہیں الگ الگ پرندے الگ الگ درندوں کے شکم میں جا رہے ہیں، اللہ کریم انہیں کیسے جمع کرتا ہے، اللہ انہیں کیسے جمع کرتا ہے، یہ اشتیاق آپ کے دل میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ اللہ نے انہیں دکھانا چاہا، مشاہدہ کرانا چاہا۔ دراصل مشاہدہ جو ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے جو سن کر کے یا پڑھ کر کے حاصل ہو یہ الگ ہوتا ہے، جو دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ جو بندگان خاص ہوتے ہیں اللہ ان کو مشاہدات کراتا ہے، اللہ انہیں مشاہدے کے ذریعے سے علم عطا فرماتا ہے، اور یہ جو علم حاصل ہوتا ہے مشاہدے کے ذریعے سے یہ وہ علم ہوتا ہے جس سے قلب مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ جو 4 پرندے ہیں ان کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لو، تو جو 4 پرندے لیے گئے اس میں سے کوا لیا گیا اور مور لیا گیا اور کبوتر لیا گیا اور مرغ لیا گیا، مرغ ٹھیک ہے، دیگ، اس کا ذکر ملتا ہے۔ ان 4 پرندوں کو آپ نے لیا، اس کے بعد پھر آپ نے ان کو ذبح کیا، ان کو کاٹا، پھر ان کو اچھے طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے اس کا قیمہ بنا دیا، اس کے باریک باریک حصے کیے، ان کو ملا دیا گیا، پھر ان میں کا کچھ حصہ مختلف پہاڑوں پہ رکھا، اور پھر جب ان مختلف پہاڑوں پہ رکھا تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے آپ کو فرمایا تھا کہ اسے ندا دینا، تو آپ نے ندا دی، تو جیسے ہی آپ نے ندا دی تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ جو مختلف حصے تھے، روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جلد الگ تھی، گوشت الگ تھا، ہڈیاں الگ تھی، تو پہلے ہڈیاں الگ ہوئی، جلد الگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر گوشت الگ ہوئے، پھر جن کا گوشت تھا، جن کی ہڈیاں تھی اور جن کی جلد تھی وہ ان سے جا ملی، وہ زندہ ہوئے، اور وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اطمینان قلبی کا آپ نے مطالبہ کیا تھا وہ سعادت آپ کو عطا فرمائی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا قول مفسرین اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو
دراصل اشتیاق ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان جب تک اس کا مشاہدہ نہ کر لے، بار بار نہ دیکھ لے، اس وقت تک اسے اطمینان نہیں حاصل ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کی بات ہے، وہاں اشتیاق کیسا رہا ہوگا، وہاں تمنا کیسی رہی ہوگی، ہم اس پہ زیادہ قیاس نہیں کرنے جائیں گے۔ البتہ ہم ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ارادہ رکھتے ہو کہ حرمین شریفین کی ہماری حاضری ہو، ہم حرمین شریفین حاضر ہو جائیں، آپ نے پاسپورٹ بھیجا ویزے کے لیے، پتا چلا ایجنٹ کے ذریعے سے کہ ہاں پاسپورٹ پہ ویزا لگ گیا ہے، اس نے بتا دیا کہ ہاں ویزا لگ گیا ہے، لیکن جب تک آپ اس ویزے کو لگ کے آنے کے بعد نہیں دیکھیں گے، جب پاسپورٹ آئے گا تو آپ کھولیں گے، دیکھیں گے ویزا، آپ اسے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی آنکھوں سے میں دیکھ لوں، اور اس طریقے کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں اشتیاق ہوتا ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خبر دی گئی کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ میں اس میں اطمینان حاصل کروں، چونکہ خلت کا جو مقام ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ سب کو میسر نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا درجہ عطا فرمایا، اپنے خلیل کا درجہ عطا فرمایا۔ تو جو خلیل ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری راز و نیاز کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ راز و نیاز کی باتوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اسرار و رموز کے پردے جو ہوتے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا، رموز و اسرار کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو جب خلت کے حوالے سے آپ کو پتا چلا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان اسرار و رموز کے مشاہدے کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسرار و رموز آپ کو دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں سے محبت اور ان کے راہ پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیں انشاءاللہ العظیم آگے کے کچھ حصوں سے چند اور باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ایک دوسری جگہ سے انشاءاللہ العظیم۔ جی یہاں دیکھیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ سودی نظام کے حوالے سے گفتگو ہوئی، سود کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جو سود کھاتے ہیں، جو انٹرسٹ کھاتے ہیں، قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یعنی آسیب زدہ جو ہوتا ہے، جس کا اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ الگ ہی خیال میں ہوتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے، یہی حال قیامت کے دن سود کھانے والوں کا ہوگا، قیامت کے دن سود کھانے والوں کا ہوگا۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا بے کو، یعنی تجارت، ٹریڈنگ، کاروبار، بزنس، اللہ نے اسے حلال کیا، انٹرسٹ اور سود کو اللہ نے حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، یعنی نادانی میں، لا علمی میں جو کچھ پہلے گزر چکا، یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو اسلام میں ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے سود لیتے تھے یا سود کا معاملہ کرتے تھے، تو جو کچھ پہلے وہ لے چکے ان کے حوالے سے یہ ارشاد ہوا کہ جو کچھ وہ پہلے لے چکے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن اب کے بعد یہ حکم جب نازل ہو گیا، اس کے بعد انہیں سود کی طرف بڑھنا بہت ہی خطرناک ہوگا، لہذا حکم ہوا وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا، اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جو اب ایسی حرکت کرے گا، دوبارہ سود لے گا یا سودی کاروبار کرے گا، سود کھائے گا، انٹرسٹ لے گا، وہ دوزخی ہے، تو وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، سود لینے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مال بڑھتا ہے، ونعوذ باللہ، اللہ کی عزت کی قسم،
اللہ فرماتا ہے اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، یعنی سود کو بھی، سود کھانے والے کو بھی۔ سود سے جتنا بھی مال حاصل ہوتا ہے اس میں نہ برکت ہوتی ہے نہ اس سے ترقی ہوتی ہے، یہ حقیقت میں تباہی ہوتی ہے۔ اگرچہ اپنا پیٹ بھر لو گے لیکن دل و دماغ چین و اطمینان سے خالی ہو جائیں گے، گھر برکت سے خالی ہو جائے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، صدقہ و خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار، یعنی سود لینے والے ناشکرے بھی ہوتے ہیں اور بڑے گنہگار ہوتے ہیں، بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو۔ یعنی جو تمہیں خبر ہوئی، مسلمانوں کو، مومنین کو خبر دی گئی کہ جب یہ خبر ملی تو اس کے بعد بھی اگر سود کا کچھ مال باقی تھا، اگرچہ وہ تمہارے حق میں نفع ہی آنے والا کیوں نہ ہو، تو اس کو چھوڑ دو، اسے نہ لو اگر تم مسلمان ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو اللہ اور اللہ اس کے رسول سے لڑائی کا۔ یعنی جان کر کے بھی جو سود سے باز نہیں آتے، جو انٹرسٹ بیاج سے باز نہیں آتے، جو غریبوں کے خون پسینے کی کمائی سود کی شکل میں ان سے چھینتے ہیں، ان کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہو، تم اس طریقے سے کر کے اللہ سے جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور جو اللہ سے جنگ کرنے کی کوشش کرے، قسم خدا کی وہ نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے، ہلاکت اس کی تقدیر بن جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو سودی کاروبار سے نجات عطا فرمائے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، توبہ کر لو، ہاں جو تم نے اصل پیسہ دیا ہوا ہے اس کو تم واپس لے لو، جو انٹرسٹ ہے اس کو چھوڑ دو، اسے مت حاصل کرو۔ لا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں کوئی نقصان ہو۔ اس بات کا اللہ نے ذکر فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر تم جانو۔ اللہ اکبر۔ جسے تم نے سود پہ پیسے دیے ہیں اگر اس کے پاس چکانے کی طاقت نہیں ہے تو اس سے زبردستی مت کرو، اس سے زبردستی مت کرو۔ وہ اپنے بچوں کی بھوک مار کے، اپنے بچوں کا پیٹ مار کے تمہارے لیے سود اور انٹرسٹ کا پیسہ دیتا ہے، ایسے لوگوں سے زبردستی مت کرو، خدا را، کیونکہ اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اور اگر قرض دار ہے، تنگی میں ہے، تو اسے مہلت دینا یہ بڑا باعث ثواب ہے۔ فرمایا گیا کہ ہر دن کے بدلے میں، ہر سیکنڈ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے حق میں نیکیاں لکھے گا جو قرض دار کو مہلت دیتا ہے۔ یہاں قرآن کا انداز کتنا پیارا ہے، قرآن فرماتا ہے قرض کو چھوڑ دو اس پر، یعنی اگر وہ ایسا تنگ دست ہے کہ دے نہیں سکتا تو تم تقاضا بھی مت کرو، اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی سہولت کے حساب سے لائے تمہیں لوٹا دے۔ ایسا کرنا اگرچہ تمہارے لیے مشکل ہے لیکن یاد رکھو that is what better for you, that is what good for you، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بھلا ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارے لیے بہت بینیفٹس ہیں اس میں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ سود کا یہ جو نظام ہے، سود اور یہود، ان کا چولی دامن کا ساتھ، سود اور یہود چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ پیپر کرنسی کے ذریعے سے
دنیا کی جو معیشتیں ہیں، دنیا کی جو اکنامی ہے، اس کو اپنے قبضے میں مٹھی میں رکھ کر کے اس طریقے سے یہ لوگ دنیا کا خون چوس رہے ہیں کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب بنتا جاتا ہے، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ترین بنتا جاتا ہے، اور غریب غریب سے غریب ترین بنتا جاتا ہے۔ ایک اہم بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جس وقت میں حصول علم کے لیے مجھے الازہر جانا ہوا تو اس وقت انڈیا میں ڈالر کی قیمت ہوا کرتی تھی تقریباً 43-45 روپیز، 43 یا 45 روپے ڈالر کی اس وقت قیمت ہوا کرتی تھی۔ اور جب ہم ایجپٹ گئے تو اس وقت ایجپٹ میں ایک ڈالر تقریباً 5 پاؤنڈز یا 5.50 پاؤنڈ کا لگ بھگ بنتا تھا، 5.5 پاؤنڈ کا۔ اللہ اکبر! آج انڈیا میں پاؤنڈ کی کیا حالت ہے، انڈیا میں ڈالر کی کیا حالت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ 75 کے پار پہنچ گیا۔ اور وہاں ایجپٹ میں جو 5 یا 5.5 کا ہوتا تھا وہ 15 یا 16 تک پہنچ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈالر جو ہے یہ گھٹتا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں باقی جو کرنسیاں ہیں وہ گھٹتی چلی جاتی ہیں، اور ڈالر بڑھتا 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 چلا جاتا ہے۔ یہ پیپر کرنسی جو 17 سینچری کی اختراع ہے، 17ویں صدی کی یورپ کی اختراع ہے، اگرچہ چائنا نے اس میں ابتدا سے 500 سال پہلے سے ان لوگوں نے اس میں ٹریڈنگ کرنا شروع کیا، لیکن اس کو جو گلوبلائز کیا گیا وہ 17ویں صدی میں کیا گیا۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں بہت ہی خطرناک ہیں، بہت ہی خطرناک ہے۔ لمحوں میں ایسا ہو جائے گا، دنوں میں ایسا ہو جائے گا کہ پورا کا پورا ملک کنگال ہو جائے۔ عراق کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، عراق کی صورتحال ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں عراق کی کرنسی کی کیا حالت بن گئی۔ اگر یہی چیز سونے کے مقابلے میں ہوتی، جو اسلامی نظام ہے، اسلام میں یہ پیپر کرنسی اگرچہ یہ رائج ہے تو دوسرا کوئی اب ذریعہ اس کا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرج میں عوام مبتلا ہو جائے تو پیپر کرنسی کو بھی یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اسلامی دور تھا اور 17ویں صدی تک اکارڈنگ ٹو عیسوی، ٹھیک ہے، 17 سینچری سے پہلے تک دنیا میں جو ٹریڈنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی وہ ہارڈ کرنسی میں ہوا کرتی تھی، سونے چاندی میں ہوا کرتی تھی، کہ جو اصل مال ہے، ورنہ یہ پیپر کی کیا اوقت۔ آپ زمبابوے کو دیکھیں کہ راتوں رات زمبابوے کی کرنسی ایسی ہو گئی کہ اگر آپ کو $1 $2 کی کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ کو وہاں ملینز میں پیمنٹ کرنے پڑیں گے زمبابوین کرنسی میں۔ اس کی قیمت اتنی گھٹ گئی۔ میرے علم میں جہاں تک باتیں ہیں کہ ترکی کا جو لیرہ ہوا کرتا تھا سٹارٹنگ میں وہ $1.5 کے برابر ہوا کرتا تھا، لیکن اس کا اقتصاد مضبوط ہونے کے باوجود ڈالر کے مقابلے میں وہ اس قدر کمزوری کا شکار ہوا کہ آج کل 4 5 6 تک وہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ دراصل چند سازشی ذہن جنہوں نے پوری دنیا کے ویلتھ کو اپنے قبضے میں کرنے کا پلان بنا رکھا ہے، وہ ڈالر کے ذریعے سے ساری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، سودی نظام کو عام کر کے۔ اور یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اس کے بعد ورلڈ بینک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ غریب ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں، پھر اپنے پسند کی پابندیاں ان پہ لگوا کے قوانین بناتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور پھر سود اتنا لیا جاتا ہے کہ وہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ قرض دار پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچے کے سر پہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کا قرض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ان کی پلاننگز ہے، یہ ان کے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سودی نظام سے اس امت کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو نجات عطا فرمائے، اور قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت سونے کا بول بالا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام مہدی سود کے نظام کا خاتمہ فرمائیں گے، اور عدل و انصاف والی تجارت اس سلسلے کو آپ عام فرمائیں گے، چونکہ سود جو ہے یہ ظلم کی علامت ہے، سود یہ ظلم سے بھرا ہوا ہے، اس میں نہ انصاف ہے نہ مساوات ہے، بلکہ غریبوں کا خون چوسنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خوروں کو اور سودی لین دین کرنے والوں کو، سودی نظام جو لوگ اپناتے ہیں، انہیں شدید وعیدوں کے ساتھ ذکر فرمایا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو دھمکی بھی دی، ان کو یہ تھریٹ دیا گیا کہ جو سودی نظام کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے جنگ مول لیتے ہیں، کیونکہ بے گناہ کا مال لینا
مظلوم کو ستانا، کسی کمزور کو ستانا، یہ بہت ہی شدید گناہ ہے، جس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں ایاکا ودعوت المظلوم فإنها لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اور ایک روایت میں فإن لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اے معاذ چاہے جو بھی ہو جائے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان حجاب نہیں ہوتا، یعنی کسی کو مظلوم بد دعا دے دے، ستایا ہوا بد دعا دے دے تو وہ دعا اس کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے، ان کی نسلوں تک پہنچتی ہے، اس کی زندگی بگاڑ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کے نظام سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، سود کے نظام سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، سودی کاروبار سے ہمیں بچائے، سب کو بچائے۔ رمضان کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العظیم کل چند نئے مضامین کے ساتھ اور چند مختلف مقامات سے نئی آیات کے ساتھ انشاءاللہ العظیم ہم چوتھے پارے کی ابتدا کریں گے، اس پہ انشاءاللہ عزیز گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے یہاں پہ کہی سنی، اس میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو تو اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور ہماری اس ادنا کوشش و کاوش کو اللہ ہمارے لیے اور جو بھی اس کا سبب ہے، جو بھی اس میں معاون و مددگار ہیں، سب کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔